یہ میں وہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑ رہی ہوں جہاں سے ٹوٹا ہے. آپ سن رہے تھے بات ڈار صاحب کی. جی میں سن. اب ہم نے آگے جو دیکھنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جنگیں جیتی ہیں. ایک جنگ 65 کی جیتی اور پھر ٹیبل پہ جا کے ہم نے کہا جاتا ہے ہاری اور ظاہر ہاری. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو ہماری جیتی ہوئی جنگ ہے اب اصل مرحلہ تو اب ٹیبل کا ہے, وہاں ہم نے کیسے چلنا ہے اس کو لے کے؟ آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ 9-10 مئی کی رات کو کیا ہوا, تو تھوڑا سا میں بھی آپ کو ضرور ہاں جی. 9-10 مئی کی رات کو تو ہماری تیاری اور سارا کچھ تھا, لیکن 10 مئی کی صبح فجر کے وقت جب اللہ اکبر ہوا تو پھر میں کہوں گا پھر کیا ہوا, پھر بدر ہوا, واہ, پھر ابابیلوں سے رب نے ہاتھی مروائے, پھر خندق ہوا, پھر وقت کے فرعون کو ہم نے گلے سے دبوچ لیا, اور پھر ہمارا شیب ابی طالب کا سفر ختم ہوا, اور پھر کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا اسٹریٹجک ایلائی آف یو ایس کو ڈینٹ ڈال دیا گیا, اور پھر یو ایس نے انڈیا کو ریسکیو کر لیا. تو یہ چھوٹی سی سمری ہے. واہ. تو اب اصل بات یہ ہے کہ 10 مئی کو جس کو ہم نے مارکہ حق کا نام دیا, اس مارکہ حق نے ایک نئے پاکستان کو جنم دیا. بے شک. تو یہاں سے آگے چلنا ہے. بالکل. تو میں سب سے پہلے تو میں میم یہ کہوں گا کہ آج تک جو پاکستان تھا, دبا دبا, سہما سہما, الزام تراشی کا شکار, وکٹم آف ٹیررزم, ڈو مور, پلئنگ ڈبل گیم, 9/11 کے بعد, اور تو ہم انڈرمائنڈ پاکستان تھے. 10 مئی کے بعد انڈرمائنڈ پاکستان نہیں ہو سکتا, ورنہ یہ نیا پاکستان بھی نہیں ہو سکتا. اور جو ہمارے چیف نے کہا ہے نا, پاکستان ہمیشہ زندہ باد بھی نہیں ہو سکتا. تو سب سے بڑی بات جو ہم نے کرنی ہے وہ 10 مئی سے پہلے والا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کو دبا دبا, جیسے ان کا ہم نے لمیٹڈ کانسیپٹ آف وار دفن کیا نا, جیسے نیو نارمل ان کا دفن کیا نا, ہمیں پرانا مائنڈ سیٹ بھی جو ہے دفن کرنا پڑے گا. بے شک. اور 10 مئی کے بعد, مارکہ حق کے بعد, فاتح ہونے کے بعد ہمارا مائنڈ سیٹ بہت ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. وہ مائنڈ جو ابھی اس ملک کو ساتھ لے کے چلے, وہ مائنڈ جو ابھی ریجن کے کمزور ممالک جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلے, لیڈ کرے. وہ مائنڈ جو انہوں نے ہماری دنیا توڑ پھوڑ دی ہے, اس کو یونائٹ کرے, ساتھ لے کے چلے, اور سفر پھر اوپر کا ہو. اس کے لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آگے جانے کے لیے سب سے پہلے یہ جو اپورچونٹی, یہ جو فتح رب کریم نے ہمیں عطا کی ہے, اس کا مکمل فائدہ اٹھا لیں. کیسے؟ 10 مئی سے پہلے دنیا کا, امریکہ کا ہمارے لیے لہجہ کیا تھا, کتنی زومانی باتیں کر رہے تھے. یو ایس کو ایک طرح کا ٹیسٹ سا اپروول بھی دے رہے تھے. تو 10 مئی کو گزرنے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں, بوتھ آر ریڈی ٹو ٹاک. دونوں لیڈرشپ کی تعریف ہوئی, پوری رات کے ایفرٹ کی تعریف ہوئی, اور پھر جو کمی تھی وہ اگلے دن والے ٹویٹ میں پوری کر دی کہ ٹریڈ بھی ہوگی, اور میں کوشش کروں گا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرا سکوں. تو یہاں سے ہمارا شروع ہے. بے شک. لیکن اس میں بالکل آپ نے جیسے کہا کہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ اس علاقے کا, خطے کا, وہ چینج ہوا ہے. ظاہر ہے چین کے حق میں وہ چینج ہوا ہے, لیکن ہم آگے کے سفر کی بات کر رہے ہیں. بالکل.
اب ہمیں پورا تجربہ ہے کہ بائی لیٹرلی ہمیں جب سے بنے ہیں انڈیا کے ساتھ ہم چونچیں لڑا رہے ہیں، کوئی ہمارا تنازع حل نہیں ہوا، اور 71 کے بعد ہمیں یہ ڈس ایڈوانٹیج ہوا کہ سیز فائر لائن آف کنٹرول بن گئی، اسٹیٹس کو بن گیا ہمارے درمیان، اور انہوں نے اتنا بڑا انٹرنیشنل ایشو ایک بوٹل اپ کر دیا کہ کشمیر کا جو ایشو ہے صرف ہم بائی لیٹرلی ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہمیں سوچنا ہے نئے طریقے سے، نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ تو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگر یہ کہا ہے تو بائی لیٹرلی ابھی یہ ہماری پلے گراؤنڈ نہیں ہے، ادھر وقت نہیں ضائع کرنا، کیونکہ یہاں پہ 2 NA سے کچھ نہیں نکال سکتے کہ جی ایک میٹنگ ہوئی، اچھا جی میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا، پوچھ کے دوبارہ اگلی میٹنگ ہوگی مہینے بعد، ہاں نہیں وہ 2 مہینے گزر گئے ہیں، تیسرے مہینے میٹنگ ہو رہی، نہیں، یہ روٹ ابھی ہمارا نہیں ہے، ڈپلومیسی کا ہمارا یہ گراؤنڈ نہیں ہے۔ اب جس نے کمٹ کیا ہے وہ دیٹ از آر پلے گراؤنڈ، ہمیں وہاں پہ پہنچنا ہے۔ یعنی امریکہ کے ذریعے سے دباؤ یہ جو انڈیا ہے اس پہ ڈالنا چاہیے۔ انڈیا کے اندر خود اس وقت بڑی تنقید ہو رہی ہے مودی جی کے اوپر کہ پہلے انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور اب وہ انہوں نے ان کو اپروچ کیا کہ آپ سیز فائر کروائیں۔ میں سادی سی بات کرتا ہوں، دباؤ اور یہ اور وہ نہیں، انہوں نے کمٹ کیا، ہی از مسٹر پریزیڈنٹ آف سول سپر پاور، وی نیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو ہم۔ تو یہ جو NSA ملنا اور یہ وہ سارا کچھ یہ ٹھیک ہے، اس کو یہی روکا جائے اور کہا جائے نہیں، کہ ابھی آپ اس کو اپ گریڈ کریں، آسک فار اے میٹنگ آف دا فورن منسٹر، NSA فورن سیکرٹری اینڈ اے ڈیلیگیشن ٹو میٹ دا سیکرٹری آف اسٹیٹ آف US، ٹھیک ادھر جانا چاہیے، اینڈ knock that here we are, since President had promised, so please, یہ وے فارورڈ next time we will bring our Prime Minister, we will request the Honorable President Trump that please resolve our issue, Kashmir issue آپ resolve کروا دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ be there in that playground where it matters، اس پلے گراؤنڈ سے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ بالکل۔ اب when we have knocked at that door تو اصل میں کیا ہے، now the ball is in their court، کہا تھا نا تو اب کرائیں، تو اگر نہیں کرایا تو ایکسپوز تو ہوگا نا کام۔ بالکل بالکل۔ کیا ہوا، نہیں کرایا تو پوری دنیا نے دیکھا that we have been betrayed، اور اس کی کاسٹ ہوگی نا۔ بالکل۔ پھر اگر ہم زیادہ شفٹ کریں گے چائنا کی طرف تو they have to pay the price نا۔ ویری ٹرو۔ اور اگر انڈیا نے کوآپریٹ نہیں کیا تو انڈیا ڈسکور ہو جائے گا کہ جی یہ جس کو اسٹریٹجک پارٹنر بنایا ہوا تھا وہ تو ان کی بات ہی نہیں مان رہا۔ بالکل۔ تو وی مسٹ ٹرائی، وی مسٹ پلے دس کارڈ کہ کشمیر کے ایشو پہ باقی میں سر